بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على النبي الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قیامت تک آنے والی پوری امت مخاطب ہے. آپ فرما دیجئے، اللہ کی طرف سے آپ کہہ دیجئے، یہ پیغام لوگوں کو سنا دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو اور اللہ کو واقعتاً تم محبوب رکھتے ہو، تم اس کا محبوب بننا چاہتے ہو. محبت تو رکھی جاتی کہ ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بندے کو محبت اگر ہے تو اس کی علامت بھی ہونی چاہیے، اس کی کچھ علامت ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے. تو محبت الہیہ یہ بنیاد ہے سارے کاموں کی. اس وقت تک انسان بندگی نہیں اختیار کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو. بھری نیند سے اٹھ نہیں سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو. طہارت کا اہتمام نہیں کر سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو. نماز کا اہتمام نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو. روزے کا اہتمام نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو. زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کر سکتا ہے اگر صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، جب تک کہ اللہ کی محبت نہ ہو. مالدار تو بہت ہوتے ہیں مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ یہ اللہ کی محبت سے ہوتا ہے. اور اگر استطاعت دی ہے تو حج بھی کرتا ہے. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اللہ سے محبت. یہ سب علامتیں ہیں اللہ سے محبت. اور ساری زندگی پیدائش سے موت تک اس کے موقع آتے ہیں کہ آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ چاہتا ہے یا اپنی برادری والوں کو زیادہ چاہتا ہے، دادیال والوں کو، نانیال والوں کو، سسرال والوں کو، سمدھیانے والوں کو زیادہ چاہتا ہے، یا اللہ کی محبت ہے کہ جو ہمارا اصل خالق اور مالک ہے اس کی محبت ہے. تو اس کی علامت اللہ تعالیٰ نے ایک بتلائی ہے، اس کا ایک طریقہ بتلایا ہے، اس کا ایک ذریعہ بتلایا ہے. وہ کیا ہے کہ اگر تم اللہ کو واقعتاً چاہتے ہو، محبوب اللہ کو مانتے ہو اور خود بھی اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، تو اس کا ایک طریقہ ہے فاتبعونی، میرا اتباع کرو. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ میرا اتباع کرو، اتباع سنت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت بھی آپ کا اتباع ہے. چاہتے تو ہیں حضور کو، بہت بڑی محبت، بتاشے بھی بانٹتے ہیں، لڈو بھی بانٹتے ہیں، مگر سنت کا اتباع نہیں کریں گے. وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ محبت ہے کہ نہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر واقعتاً محبت ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پیدائش سے لے کر موت تک سارے کام کرنے ہم کو لازم و ضروری ہوں گے. تب معلوم ہوگا کہ ہم واقعتاً اللہ کو بھی چاہتے ہیں اور اللہ کے محبوب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کا طریقہ سے بھی ایک بتلایا، فاتبعونی، میرا اتباع کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے. جب تم اللہ کے محبوب کا اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو انعام میں اپنا محبوب بنا لے. اور پچھلی زندگی میں جو کچھ گناہ ہوا اس کو فرمایا جا رہا ہے
کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو انعام ملیں گے، ایک تو اس کو محبوب الہی بنا دیا جائے گا، اللہ کا محبوب ہو جائے گا وہ، اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی سچی پکی نیت کرے کہ ہم کو ہر کام میں اتباع سنت کرنا ہے، سنت کا اہتمام کرنا ہے، سنی سنائی باتوں پر نہیں۔ یہودیوں نے جب سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں، علیل ہوئے ہیں، اور آپ کو آخری مرض ہوا، آخری زندگی میں، اپنی ظاہری زندگی میں آخری مرتبہ آپ بیمار ہوئے، وہ سفر کا آخری بدھ تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی مہینے کا آخری بدھ تھا سفر کا۔ تو وہ خوش ہوئے، کیونکہ دشمن تھے وہ خوش ہوئے کہ چلو یہ تو جانے والے ہیں۔ تو انہوں نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کیا۔ جاہلوں میں کیا مشہور کر دیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بدھ کو صحت ہوئی تھی، اس لیے وہ چھٹی کرنے لگے، انعام بانٹنے لگے، مٹھائی بانٹنے لگے۔ حالانکہ یہ بات ایسی ہے جس میں کوئی دیوبندی بریلوی عالم کا اختلاف نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے دیوبندی عالم اور بڑے سے بڑے بریلوی عالم فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے بھی اس کو نہایت شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا ہوئی تھی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اس طرف جانے کے لیے اللہ کے یہاں لقاء کا ذریعہ بنا، تو وہ ذریعہ بن گئی وہ بیماری آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کا۔ تو اس موقع پر ایک مومن کو افسوس ہوا، غم ہوا، رنج ہوا، اور یہود خوش ہوئے۔ آج ہم نے یہودیوں کے طریقے کو اپنا طریقہ اختیار کر کے، مجھے خوب یاد ہے جب سن 70 میں والد صاحب تشریف لائے، ایک زمانہ ہو گیا، اس وقت کثرت سے یہاں یہ مسئلہ پوچھا جاتا تھا کہ آخری بدھ کو کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ دھیرے دھیرے، چونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں بیان فرماتے تھے، تو اس بات کو بار بار بیان بھی فرمایا، لکھا بھی کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی دیوبندی بریلوی عالم اختلاف نہیں کرتا ہے، دونوں متفق ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے آغاز کا دن ہے، اس لیے اس میں خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جہالت یہ سب سے بڑی خطرناک بیماری ہے۔ جہالت اگر کسی کو لگ جائے تو وہ دنیا بھی خراب کر لیتا ہے اور آخرت بھی خراب کر لیتا ہے۔ اس لیے پناہ چاہنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے جہالت سے، کہ ہم سب دنیاوی اور دینی کاموں میں جو جہالت میں مبتلا ہے ہماری قوم، اس سے نکل جائے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ صاحب ہمارے دادیال میں کیا ہوتا ہے، ہمارے نانیال میں کیا ہوتا ہے، ہماری سسرال میں کیا ہوتا ہے، ہمارے سمدھیانے میں کیا ہوتا ہے۔ دین کے یاد رکھیے 4 اصول ہیں۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب نمبر 1 کا اصول۔ پہلا اصول کتاب اللہ سے بنتا ہے، دوسرا اصول بنتا ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے، صحابہ کی سنت کیا ہے، تابعین نے اس کو کیسے کیا، تبع تابعین نے اس کو کیسے کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر جو اس سے متصل حضرات ہیں ان کا، پھر جو اس سے متصل حضرات ہیں ان کا، اور اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کی نقل کی جائے گی۔ صحابہ کرام آپ کے سچے عاشق ہیں، ان کی نقل کی جائے گی۔ انہوں نے کون سا کام خوشی کا کیا، کون سا کام غمی کا کیا، وہ ہم کو کرنا ہے۔ تابعین ان کے عاشق تھے، انہوں نے کیا کام کیا، کیا نہیں کیا، تبع تابعین نے کیا کام کیا، کیا نہیں کیا۔ اس کے بعد تو جتنے علاقے وہاں جیسا پیر پہنچا اس نے ویسا طریقہ بتا دیا۔ تو دین کا طریقہ چلتا ہے اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور اجماع امت سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ چھوڑا اس پر صحابہ کرام نے کیا کیا، تابعین نے کیا کیا، تبع تابعین نے کیا کیا، اس پر جو اتفاق ہوا اب سے 1400 سال پہلے، اس اتفاق کو کہتے ہیں اجماع امت۔ امت کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے۔ یہ تیسری دلیل ہے اجماع۔ چوتھی دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اجماع، ان تینوں کی روشنی میں
آئندہ کوئی نیا کام ہو رہا ہے تو اس کو جانچا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اس کے مطابق ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ یہ 4 اصول ہیں شریعت کے، کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اجماع علماء امت ہے، قیاس مجتہد ہے۔ ان 4 اصولوں سے اصول بنتا ہے، اور عمل بنتا ہے انبیاء سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے۔ یہ 4 نمونے دیے گئے جماعت کی شکل میں، 4 جماعتیں جن کو حجت قرار دیا ہے اللہ نے، کسی اور نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے حجت قرار دیا کہ دیکھو ان کے طریقے کو اختیار کرو۔ اور انبیاء میں سر فہرست سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے طریقے میں سارے طریقے جمع ہو گئے انبیاء میں۔ انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ 4 اس طور پر بھی کہے جاتے ہیں حدیث شریف کی روشنی میں۔ اور قرآن مجید نے ان کا نام دوسرا بتلایا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ امت میں حجت مانے گئے ہیں۔ جیسے کتاب حجت ہے ایسے ہی حضرات بھی حجت ہیں، لیکن کون سے حضرات حجت ہیں؟ ہر کس و ناقص حجت نہیں ہے، بلکہ انبیاء حجت ہیں، صدیقین حجت ہیں، شہداء حجت ہیں، جو شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، انہوں نے جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور جان بھی اللہ کے نام پر انہوں نے دے دی۔ وہ حضرات ہیں سچے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ آج ہم لوگوں کے یہاں ذرا سے معمولی مفادات کی خاطر جان بچائی جاتی ہے، مال بچایا جاتا ہے، عزت بچائی جاتی ہے، آبرو بچائی جاتی ہے۔ انہوں نے ان سب کو قربان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء کو، حضرات صدیقین کو، حضرات شہداء کو، حضرات صالحین کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ آج جو بھی دین آپ کے سامنے ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، یہ بھی 4 شکلوں میں ملتی ہیں۔ فرض ہے سب سے اعلیٰ درجہ، اس کے بعد واجب ہے، اس کے بعد سنت ہے، اس کے بعد مستحب ہے۔ یہ 4 کام ہیں کرنے کے درجہ بدرجہ۔ سب سے اعلیٰ درجہ فرض کا ہے، اس کے بعد واجب کا ہے، اس کے بعد سنت کا ہے، اس کے بعد مستحب کا ہے۔ فرض کا منکر، فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن سمجھتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ابھی توبہ کا دروازہ اس نے بند نہیں کیا ہے، لیکن ایک بدبخت اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، چاہے وہ مسلمانوں کی صورت اختیار کر لے، مسلمانوں کا لباس اختیار کر لے، مگر وہ اللہ کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی، مثال کے طور پر آج کل میں 2 چیزیں اکثر محسوس ہوئی مجھ کو بہت زیادہ۔ تصویر حرام ہے بغیر کسی ضرورت کے، وہ ضرورت ہے مجبوری۔ مثلا حکومت آپ کی نہیں ہے، اب حکومت کی طرف سے آرڈر ہے کہ اس میں تصویر کھنچوانی ہے، وہاں آپ مجبور ہو گئے۔ لیکن ایک ہے تفریح، شادی ہے، پیدائش ہے، موت ہے، اور کوئی موقع ہے، اس موقع پر کھڑے تصویر کھنچوا رہے ہیں۔ یہ ایسا مسئلہ تھا کہ اس کو غیر مسلم بھی جانتا تھا کہ مسلمان کے ہاں یہ چیز حرام ہے۔ اس سے سہارنپور میں ایک پنڈت نے پوچھا کہ مفتی صاحب جب ہم پڑھا کرتے تھے تو کالج میں، اسکول میں ہمارے ماسٹر صاحبان جو مسلم ہوتے تھے تصویر نہیں کھنچواتے تھے، اب بڑے بڑے علماء کی تصویریں اخبارات میں آتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہو گیا آپ کے ہاں؟ اور پھر ہنس کے کہا آپ کا مسئلہ بدل گیا یا لوگ بدل گئے؟ ہم نے کہا نہیں، آپ ٹھیک سمجھے، لوگ بدل گئے، مسئلہ نہیں بدلا۔ شرعاً حرام ہے تصویر، چاہے عرب میں کھینچی جائے، حرم شریف میں کھینچی جائے، حرام ہے، بلکہ وہاں گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور مسجد میں کھینچی جائے گی، مدرسے میں کھینچی جائے گی، کسی جمعیت کے اجلاس میں کھینچی جائے گی، کسی جماعت کے اجتماع میں کھینچی جائے گی، بدستور حرام رہے گی، اس کی حرمت ختم نہیں ہو سکتی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص دنیا میں تصویر بنائے گا، کیسے بھی تصویر بنائے، چاہے مشین سے بنائے چاہے ہاتھ سے بنائے، تصویر بنائے گا، اللہ کے ہاں قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو نہایت سخت عذاب دیا جائے گا، نہایت شدید عذاب، اور ان سے فرمایا جائے گا کہ جو تم نے ہماری نقل کی تھی اس میں جان بھی ڈالو، اور ظاہر ہے اس سے آدمی عاجز ہوگا، جان کیسے ڈالے گا؟ اس وقت تک ان کو کہا جائے گا اور عذاب دیا جاتا رہے گا، معلوم ہوا کہ ان کا عذاب موقوف نہیں ہوگا، اتنا سخت گناہ ہے۔
آج اتنی عام ہو گئی ہے یہ چیز، اخبارات میں پہلے اخبارات میں چیز آئی، پھر ٹی وی میں آئی، اب ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل، اس میں یہ تصویر آ گئی۔ نقصان کیا ہوا؟ دل و دماغ سے اس کا گناہ ہونا نکل گیا، اس کا غلط ہونا نکل گیا، اس کا حرام ہونا نکل گیا۔ قبر میں میت کو اتار رہے ہیں، اس میں تصویر لے رہے ہیں، تو بالکل ڈھیٹ ہوتے جا رہے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر پکڑ ہوتی ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں، یہ جگانے کے لیے غم آتا ہے، جگانے کے لیے لوگوں کے اوپر حالات آتے ہیں، بیدار کرنے کے لیے، لیکن وہ جوں کے توں، نہ تو ان کی زندگی میں ان کے معمولات میں کوئی فرق آ رہا ہے، نہ تو ان کی طہارت کا اہتمام ہو رہا ہے کہ طہارت کا اہتمام بڑھ گیا ہو، نماز کا اہتمام بڑھ گیا ہو، روزے و زکوٰۃ کا اہتمام بڑھ گیا ہو، اور بہت سے کام ہیں۔ مستحقین کی مدد ہے، مستحقین کی مدد اسلام میں یہ ہے کہ تمہارا پڑوسی چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا خیال رکھو، یہ اسلام نے کہا ہے۔ ایک عالم صاحب سیاسی مزاج کے، ان کا بیان آیا، اپنے مذہب سے اوپر اٹھ کر مدد کرے۔ میں نے کہا مذہب سے اوپر اٹھ کر نیچے بیٹھ کر کیا کیا مطلب ہے؟ یہ تو مذہب کی تعلیم ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو۔ آپ مذہبی کے دائرے میں رہیں گے، مذہب سے اوپر نیچے کا کیا مطلب؟ تو ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، اللہ کے حقوق سے لے کر اور جانوروں کے حقوق تک اسلام نے بتلائے، اوپر سے نیچے تک، اعلیٰ سے ادنا تک، سب کے حقوق۔ اس لیے ہم کو ایک تو بلا ضرورت تصویر سے بچنا چاہیے، دوسرے اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرانا چاہیے، اور خود بھی دوسروں کی عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے۔ آج میرے پاس نوجوان بچے آتے ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اپنی بیوی کو پردہ کرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے گھر والے ہی اوگاتے ہیں، ارے ان سے کیا پردہ، ارے ان سے کیا پردہ۔ لیکن پردہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس میں ان سے کیا پردہ، ان سے کیا پردہ۔ اس لیے پردے کا حکم ہے، پردہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اس لیے اگر کوئی پردے کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کا حکم ہے۔ جو چیز قرآن میں جس چیز کا حکم آ گیا اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس لیے فرائض کو، واجبات کو، سنتوں کو، مستحبات کو معلوم کرنا چاہیے، اور اہل علم کے پاس بیٹھنا چاہیے، سمجھداروں کے پاس، دینداروں کے پاس بیٹھنا چاہیے، تجربے کاروں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ آج نوجوان ٹی وی میں، موبائل میں لگے رہتے ہیں، سارا وقت برباد کرتے ہیں، نہ دین کا کام ہوتا ہے نہ دنیا کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت کو ضائع کرنے سے محفوظ ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔